کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو قسم کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس وبا کو، اس وائرس کو سازش یا جھوٹ قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسے حقیقت سمجھتا ہے اور اس کو یقین بھی ہے کہ اس سے نقصان ہوگا اور وہ احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کرتا ہے۔ پہلے طبقے کی اگر بات کی جائے تو وہ طبقہ وہ ہے جس نے ہمیشہ کہانیوں، مفروضوں، باغی ٹی وی پہ یقین رکھا اور شعور نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے طبقے میں آپ خاص طور پہ دیکھیں گے وہ قیاس آرائیوں پہ مبنی باتیں کرتا ہے، گو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم ایک نمبر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا طبقہ جو ہے وہ اتنا افسوسناک صورتحال ہے کہ اس قدر بےحس ہوتا ہے کہ جب چین میں آیا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ چونکہ چینی جو ہے وہ جانور کھاتے تھے، بندر کا دماغ کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے چین میں آیا۔ پھر جب ایران میں آیا تو وہ کافر کرونا ہو گیا۔ پھر جب آہستہ آہستہ بڑھتا رہا دیگر ممالک میں آیا تو وہ غیر ممالک تھے۔ پھر جب پاکستان میں آیا تو جناب یہ ان لوگوں نے، اس طبقے نے اس کرونا کو جو ہے وہ یہودیوں کی یا امریکہ کی سازش قرار دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ کرونا سے مر رہے ہیں ان کی لاشیں لی جاتی ہیں، اس کے عوض پیسے دیے جا رہے ہیں، اور پیسے دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ WHO کی طرف سے $25,000 ملتے ہیں، جبکہ اس بات کا آپ کو کہیں کوئی ثبوت ملے گا نہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے کرونا آیا، مذاق لیا، پھر اس کے بعد اب وہ پھیلتے پھیلتے ہمارے ملک تک آ گیا، تب بھی مذاق لیا، پڑوسی متاثر ہوا تب بھی اس نے اس کرونا کو مذاق لیا۔ اب اس کو یقین جب آئے گا جب اس کے گھر سے خدا نہ کرے کوئی جائے گا تو اسے کرونا کا یقین آئے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ سمجھدار طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ طبقہ جو ہے وہ شعور بھی رکھتا ہے، اسے پتہ بھی ہے، اسے سائنس بھی پتہ ہے، اسے مذہب بھی پتہ ہے، اسے معاشرتی علوم بھی پتہ ہے، اسے دیگر چیزیں پتہ ہے۔ تو لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جہلا طبقہ ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ شعور والے لوگ جو ہیں انہیں وقتاً فوقتاً کبھی غدار، کبھی مرتد، کبھی کافر، کبھی کچھ، کبھی ایجنٹ وغیرہ وغیرہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ بآسانی لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کو سماج میں جو ہے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک سازش کے تحت شعور سے دور رکھا۔ اگر کسی نے سوال اٹھایا، کسی نے سوال کیا، 72 پہ سوال کیا یا کسی اور چیز پہ سوال کیا، تو ہم نے پھر اس شخص کو جو ہے وہ ملک دشمن قرار دیا، یا ہم نے آسان الفاظ میں کہیں ہم نے جو ہے شعور پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ ہمیں خدشہ تھا، ہمیں ڈر تھا کہ شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ہم نے ایسی ایک پیڑھی جان بوجھ کے تیار کی، اپنا نصاب ایسا بنایا جو مفروضوں پہ یقین رکھے، جو انہی چیزوں کی بات کرے، جو دکھائی جائے اسی پہ بات کرے۔ تو اب وہ طبقہ ماشاءاللہ ایک پوری پیڑھی آپ کے سامنے آ گئی ہے جو اب اگلی کئی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے گی۔ تو اگر اس صورتحال سے نکلنا ہے، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں شعور پیدا کریں۔